الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دنیا سے علم و عمل کا ایک اور چراغ بجھ گیا، جن کی وفات در حقیقت موت العالم موت العالم کا مصداق ہے۔ آج 19 مئی کو وہ شخصیت دنیا سے اٹھ گئی جنہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری کے نام سے دنیا جانتی ہے، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے، اور اس دور کے ان علماء ربانیین میں سے تھے جنہوں نے تدریس و تعلیم، تصنیف و تالیف اور اصلاح و تربیت کے ذریعے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ ایک ہی آدمی سے دین کا اتنا بڑا کام اللہ رب العزت کی خصوصی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف عالم اسلام کے سب سے عالی شان خالص دینی و علمی ادارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے باوقار منصب پر فائز ہو کر تشنگان علم اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم نبوت سے سیراب کر رہے تھے، تو دوسری طرف تصنیف و تالیف کے میدان میں مختصر عرصے میں بہت ساری تصانیف صدقہ جاریہ کے طور پر پیچھے چھوڑی ہیں۔ ان میں سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ کی تشریح 5 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے ان کی۔ اسی طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی پر 8 بڑی جلدوں میں تشریح لکھی ہے، اور صحیح البخاری پر تشریح تحفۃ القاری کے نام سے تصنیف کر چکے ہیں، اور یہ وہ ایسی تصانیف ہیں جن کو خواص اور عوام کے اندر مقبولیت تامہ حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علمی اور اصلاحی موضوعات سے متعلق بھی انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں دیگر کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ 1940 کو پیدا ہوئے۔ 1962 میں علم کی تکمیل کی، دورہ حدیث کیا، اور 1962 کے بعد سے اب تک مسلسل تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ پہلے کچھ اور مدارس میں بھی پڑھاتے رہے، مگر تقریباً 50 سال کا عرصہ دارالعلوم دیوبند کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ آدھی صدی تک دارالعلوم دیوبند میں علم کی روشنی پھیلاتے رہے اور شائقین علم کے سینوں کو نور علوم نبوت سے سیراب کرتے رہے۔ ان کی ترقی کا اہم راز ان کا عزم و ہمت اور شب و روز محنت تھی۔ ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ علمی اور تحقیقی کاموں میں تھکنے اور ہارنے کے قائل نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی مقبولیت عامہ اور کامیابیوں کا ایک اہم سبب قرآن کریم سے ان کی والہانہ محبت اور وابستگی ہے۔ ان کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تلاوت شروع کرتا یا وہ خود تلاوت میں مصروف ہو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ان کا ظاہری و باطنی تعلق سب سے کٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالی سے اس کی کتاب سے جڑ گیا ہے۔ آنسو رواں ہوتے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا۔
تو ان کی مقبولیت کا ایک اہم راز قرآن پاک سے ان کی والہانہ محبت ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے تعلق و محبت اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور بندوں نے اللہ رب العزت کی نزدیکی اس قدر کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں کی جس قدر اس چیز کے ذریعے جو اللہ سے صادر ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک۔ حضرت مفتی صاحب نے جہاں حجت اللہ البالغہ ترمذی شریف اور بخاری شریف کی ہزاروں صفحات پر مشتمل شروحات لکھی اور دیگر مختلف موضوعات اور فنون سے متعلق متعدد کتابیں لکھی، جن سے ان کو تمام علوم میں تفصیلی مطالعے اور ان کی گہرائیوں تک پہنچنے کا موقع بھی نصیب ہوا، تو اس طویل تجربے اور گہرے مطالعے کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے پوری توجہ کے ساتھ تفسیر ہدایت القرآن کی تکمیل کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ ایک جگہ وہ خود لکھتے ہیں کہ اب بلا توقف تفسیر کی تکمیل میں لگ گیا ہوں اور عزم یہ ہے کہ کوئی اور کام نہ چھیڑوں، کیونکہ عمر ڈھل چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1940 کی پیدائش ہے، بس اب کیا باقی رہ گیا ہے مگر مولا کریم سے بھیک مانگی ہے کہ تفسیر کی تکمیل تک عمر دراز فرما دیں، اور امید ہے کہ میری یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے کبھی نامراد نہیں کیا۔ اور یہی دعا حضرت کی قبول ہوئی اور وہ تفسیر مکمل ہو کر آج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ تفسیر ان کی ہدایت القرآن کے نام سے ہے، اور اس کے لکھنے کی ایک بڑی وجہ وہ غیبی اشارہ بھی ہے، جس کے مطابق ایک خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے توسط سے آپ کو یعنی حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو ہدایت القرآن، جو کہ قرآن پاک کی تفسیر ہے ان کی، اس کی تکمیل کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے حضرت خود بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے یہ تفسیر لکھی نہیں بلکہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں اللہ رب العزت ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان جیسی شخصیات اور علم کی روشنی پھیلانے والوں سے اللہ رب العزت ہمیں محروم نہ فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔